بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بغیر سجدہ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھ کے فارغ جب ہو جاتے ہیں تو دعا کرنے کے لیے الگ سے پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہاتھوں کو پھیلا کر سجدے ہی میں پڑے پڑے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ تو آیا اس طرح سجدے میں گر کر دعا کرنا یہ عمل کیسا ہے؟ کیا ایسی دعا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور اگر انہیں منع کیا جائے تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی سجدے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ بھائی کا سوال تو بہت اچھا ہے، اور ساتھ یہ بھی پوچھا ہے کہ مزید یہ بھی کہ آج کل کرکٹ کے کھلاڑی ہو گئے یا اور اس طرح جس کو بھی دیکھو آج کل تو نقلہ نقلی بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ جہاں دیکھو کبھی گراؤنڈ میں گر گیا سجدہ کر لیا، چھکا مار لیا تو سجدہ کر لیا، چوکا مار لیا سجدہ کر لیا، 50 کر لی سجدہ کر لیا، سینچری مار لی، مختلف اس طرح مقابلہ جیت لیا تو سجدہ کر لیا۔ تو آیا یہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا آسان ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارے اس عمل میں آپ کا بھی حصہ ہو اور آپ کو بھی اللہ اس صدقہ جاریہ میں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ امید ہے اللہ سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، مغز۔ عبادت کی اندر اگر دعا نہیں تو وہ عبادت نہیں سمجھو۔ دعا عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے، اللہ کے سامنے اپنے محتاج ہونے کو بیان کرنے کا نام دعا ہے۔ بہرحال لیکن دعا کس حالت میں ہو تو یہاں دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت سائل نے جو بیان کی ہے کہ بھائی نماز سے ہٹ کر نماز کے بعد الگ سے سجدہ کر کے اس نیت سے کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، دعا کے لیے ہی صرف سجدہ کیا ہے، یہ عمل اگر دیکھنے والے کو شکوک اور شبہات میں ڈال دے یا اس عمل کے کرنے سے آگے چل کے مزید اس عمل کو لوگ ایک مستقل عمل سمجھنا شروع کر دیں اور مزید اس میں چلتے چلتے وہ بدعت والی صورت اختیار کرنی پڑی جا سکتی ہے، جس کا اندیشہ ہو کہ کہیں جا کے آگے یہ مستقل بدعت ہی نہ بن جائے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے عمل کو پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، ہر وہ سجدہ جس کے لیے کوئی سبب ہو پھر تو آپ کر سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی ہر سجدہ جس کے لیے کوئی سبب ہو نماز کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن سائل جو کہہ رہا ہے کہ سجدے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے تو اس سجدے سے مراد وہ سجدہ ہے جو نماز کے اندر ہو۔ نماز کے اندر رکوع میں اپنی دعائیں ہیں، رسول اللہ نے مانگی ہیں، آدمی مانگ سکتا ہے۔ قومے میں اپنی دعائیں ہیں، مانگ سکتا ہے۔ اسی طرح سجدے میں اپنی دعائیں ہیں، مانگ سکتا ہے۔ دو سجدوں کے اندر اپنی دعائیں ہیں وہ مانگ سکتا ہے۔ دوسرے سجدے میں پھر دعائیں موجود ہیں، رسول اللہ کے فرمودات موجود ہیں، وہ مانگ سکتا ہے۔ اور اقرب اللہ ہے، یہ سجدہ وہ مقام مرتبہ انسان کو دیتا ہے جو سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو بے شک دعا ہر کوئی وہ منقول منصور دعائیں مانگ سکتا ہے،
اور زیادہ قبول ہوتی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے اس سے علاوہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے ضمن میں داخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ